السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 24 پارے مکمل ہو گئے۔ ہم انشاءاللہ سورہ احزاب میں ہی جزاک اللہ سورہ احزاب میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ آج بات کریں گے۔ کل جو آیتیں پڑھی تھی ہم نے، اس سے اگلی آیتیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ایک خاص پس منظر کو ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے تو کسی کے ہاتھ لگ گئے، انہوں نے انہیں غلام بنا کر کے بیچ دیا۔ تو یہ بکتے بکاتے مکہ پہنچے تو وہاں سے ایک بازار لگتا تھا، جیسے ہمارے ہاں ہفتہ بازار، بدھ بازار، منگل بازار لگتا ہے نا، تو اسی طرح وہاں بھی بازار لگتے تھے۔ ایک بازار تھا بازار عکاظ، اس میں انہیں غلام کے طور پر بیچا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا، اور ادھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا، پورا خاندان، وہ ان کے غم میں شدید اضطراب میں تھے، پریشان تھے، اور ان کے والد صاحب جو ہے وہ روتے رہتے تھے اور ان کے جدائی میں اشعار پڑھتے رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ زید، مجھے کبھی بھی تیری تلاش جو ہے وہ تھکا نہیں سکتی، رات ہو، دن ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، آپ کی یاد مجھے ستاتی رہتی ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم تم کس حال میں ہو، بھوکے ہو، پیاسے ہو۔ بہت ہی درد انگیز طریقے سے اشعار پڑھتے رہتے تھے، اور اپنی طرف سے جو ان کے اسباب میں تھا یا جو ان کے امکان میں تھا انہوں نے بہت تلاش کی، لیکن کوئی خبر نہیں مل سکی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی عزیز و اقارب انتقال کر جائے تو انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے تدفین کی ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے، کوئی حادثے میں انتقال ہو گیا، کسی بھی طرح سے انتقال ہو گیا، تو کچھ نہ کچھ وقت کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ صبر دے دیتی ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہوتا ہے کہ آدمی لاپتہ ہو گیا، گم ہو گیا، مل نہیں رہا، یہ انسان کے زخم جو ہے ہرے رہتے ہیں، آدمی کو صبر نہیں آتا۔ ہر وقت جو ہے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ شاید اب کہیں سے کوئی خبر آ جائے گی، اب کہیں سے کوئی اطلاع آ جائے گی، شاید اب کہیں سے وہ مل جائے، کوئی پتہ چل جائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جن کا میں نے کل پرسوں ذکر کیا تھا، اپنے محلے کے تھے، ڈاکٹر صاحب، ان کا ینگ بیٹا 12ویں کلاس میں، بہت ہی حسین خوبصورت، تقریباً اس کو میرا خیال کم و بیش 9-10 سال ہو گئے۔ وہ پیپر دے رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اٹھا گھر سے، گھر میں موبائل بھی رکھ کے چلا گیا اور کہہ رہا ہے کہ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ دن اور آج کا دن، کوئی اطلاع نہیں، کوئی خبر نہیں، کسی بھی طرح سے، نہ زندہ کی خبر، نہ میت کی خبر، کچھ نہیں، نہ کوئی توان والا، کچھ نہیں۔ تو وہ اکثر اپنے ہاں آخری عشرہ ان کی پوری فیملی یہاں گزارتی ہے، تو ان کا سن کر نہ بہت ہی، جب وہ تشریف لاتے ہیں آخری عشرے میں
تو وہ تو ظاہر ہے والد ہیں یا والدہ ہیں، تو ہم لوگ بھی اس وقت جب ان سے ملتے ہیں تو ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک عجیب صدمہ ہے کہ لاپتہ ہو جائے اور اس کی کوئی خبر نہ ہو، کہیں سے کوئی اطلاع نہ ملے۔ چلو یہ اطلاع مل جائے کہ بھئی انتقال ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن کوئی اطلاع ہی نہیں۔ تو یہی معاملہ تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کا کرنا، کچھ لوگ اس علاقے کے حج کے لیے آئے۔ جب حج کے لیے آئے تو مکہ میں انہوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے، اور انہوں نے حضرت زید بن حارثہ سے کہا کہ آپ یہاں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں کہاں؟ کہا کہ میں حضور علیہ السلام کا نام لیا کہ ان کی غلامی میں ہوں۔ کہا اچھا، آپ کے ماں باپ تو آپ کے صدمے سے نڈھال ہیں اور بے چین ہیں، وہ ان کو نہ راتوں کو آرام ہے نہ دن کو چین ہے، وہ ہر وقت آپ کی پریشانی میں روتے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو میرا سلام کہہ دیں اور ان کو کہیں پریشان نہ ہو، میں یہاں اطمینان میں ہوں۔ تو خیر وہ گئے، انہوں نے جا کر کے ان کے والدین کو اطلاع کی، وہ بہت ہی خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جن کے پاس ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا کہ بہت اچھے لوگ ہیں، تو لہٰذا آپ چاہیں تو وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر، یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور مال بھی لے کر کے آئے کہ اگر وہ کچھ مال مانگیں گے تو ہم دے دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو بتایا انہوں نے کہ ہمارا بچہ اس طرح سے وہ ایک عرصے سے لاپتہ ہے، ہمیں پتہ چلا کہ وہ آپ کے پاس ہے، تو ہم وہ لینے آئے ہیں، آپ جو چاہیں مال ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ بات تو ٹھیک ہے، وہ بچہ میرے پاس ہے، تو میں انہیں آپ کے سامنے بلا لیتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو 1 ٹکا بھی نہیں لیں گے، ایسے ہی بھیج دیں، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں۔ انہوں نے کہا بہت خوش ہوئے کہ اس سے زیادہ اچھی کیا بات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا زید پہچانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تمہیں لینے آئے ہیں، یہ آپ کو لینے آئے ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے، آپ کا دل چاہے ان کے ساتھ چلے جائیں، آپ کا دل چاہے آپ میرے پاس رہ جائیں۔ اللہ اکبر! وہ بچے تھے، کم عمر تھے، لیکن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو والد حیران ہو گئے، کہا کہ زید تم کیا کر رہے ہو؟ تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو۔ کہا کہ تمہیں کیا پتا، جس غلامی کو میں نے قبول کیے ہے کائنات اس غلامی کے لیے ترس رہی ہے۔ یہ تو بہت اونچا سودا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا، فرمایا کہ آج کے بعد یہ زید بن حارثہ نہیں ہیں بلکہ زید بن محمد ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے محبت کرتے تھے جیسے اپنی اولاد سے محبت ہے۔ اتنی محبت تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غزوے میں اگر اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے تھے تو سپہ سالار حضرت زید ہی ہوتے تھے، یعنی اس غزوے کے سپہ سالار جو ہوتے تھے، کمانڈر، وہ حضرت زید ہی ہوتے تھے، کوئی اور نہیں ہوتا تھا۔ اور جب آپ حضرت زید کبھی باہر سے آتے، سفر سے آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشتیاق سے انہیں گلے لگاتے، چومتے، بہت محبت تھی آپ صلی اللہ۔ حضرت زید سے تو تھی ہی تھی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔
بہت محبت تھی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بھی بڑی حسین تھی. لیکن یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذرا تھوڑا سا رنگ ان کا تھوڑا سا گندمی تھا، تھوڑا گندمی رنگ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی ناک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سے صاف کر دیتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی یا رسول اللہ ہم ہیں نا. فرمایا تمہیں کیا پتا مجھے ان سے کتنی محبت ہے. بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو پھوپھی کی بیٹی تھی، ان سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت طے کی، اور آپ نے پیغام بھیجا حضرت زید کی طرف سے، یعنی ان سے، حضرت زینب بنت جحش سے انہیں، اور ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس، کہ بھئی زید کا رشتہ قبول کرو. اچھا، عرب وہ تو عرب تھے، یعنی عرب تو یہ بھی تھے، لیکن وہ قریشی تھے، اور ان کے ساتھ یہ تھا کہ یہ غلامی سے آزاد ہوئے تھے. یہ ایک ان کے اوپر وہ لگا ہوا تھا کہ یہ غلامی سے آزاد ہوئے، اور وہ قریش سے تھے اور اونچا قبیلہ تھا، تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور ان کے بھائی نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا. کہا کہ ہمارا ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، یعنی یہ ہم سے کم ہیں، ہم ان سے اونچے ہیں، تو لہٰذا ہم اس رشتے کو قبول نہیں کرتے. اللہ نے آیتیں اتار دی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول کوئی چیز طے کر دے تو پھر وہ انکار کرے. جب یہ آیتیں اتر آئیں، اب ان کے پاس کوئی انکار کی وجہ نہیں تھی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قبول کر لیا. جب قبول ہو گیا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی. اللہ کا کرنا طبیعتوں میں ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکی، طبیعتوں میں ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے گاہے وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کرتے رہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب سے مجھے اس طرح سے تکلیف پہنچتی ہے اور یہ معاملات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے کہ صبر کرو، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ ان کی گاڑی چلے گی نہیں، ان کی گاڑی چلے گی نہیں، زید طلاق دے دیں گے اور پھر ان سے ہم آپ کا نکاح کر دیں گے، یعنی حضور علیہ السلام کا نکاح کر دیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر مل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی پر ظاہر نہیں فرمایا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب سے مجھے جو ہے وہ تکلیف ہے اور ہماری طبیعتوں میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہو رہی، تو میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میں طلاق دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بھئی طلاق جو ہے حلال چیزوں میں اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، تو تم کوشش کرو، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو چکی تھی اللہ کی طرف سے کہ ایسا ہو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا نکاح آپ سے ہونا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ازراہ ہمدردی فرمایا کہ بھئی آپ چلاؤ معاملے کو اور اللہ تعالیٰ بہتری کر دیں گے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طے تھا اللہ نے حضور کو بتا دیا
تھوڑے ہی وقت کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے نکاح کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ پاک نے حضور سے نکاح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی پریشانی یوں تھی کہ عرب میں جو منہ بولا بیٹا تھا اس کو سکی اولاد کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بیوی کو ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی کو، یعنی بہو سے نکاح حرام ہے، ایسے ہی ان سے نکاح ناجائز سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ نکاح ہوتا ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ مشرک اور کفار، مسلمان تو ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کافر جو ہیں یہ ان چیزوں کو کہاں سمجھتے ہیں، یہ طعنہ دیں گے کہ دیکھو اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ایک رسم ہے، منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا ہے، اس کو توڑ دیا جائے تاکہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اور اس سے پہلے اسی سورت کے شروع میں یہ کہہ دیا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ جو ایسے بچے ہیں جنہیں آدمی اپنی گود میں لے لیتا ہے، اپنی اولاد بنا لیتا ہے، انہیں انہی کے باپ سے پکارا جائے، دوسری نسبت سے نہ پکارا جائے، یعنی جو ان کا اصل والد ہے اسی کے نام سے پکارا جائے اور دوسرے کے نام سے نہ پکارا جائے۔ ایک تو یہ اللہ پاک نے فرما دیا، اور دوسرا یہ مسئلہ بتا دیا کہ اگر کبھی کوئی ایسا منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی بیوی کا نکاح جو ہے اس کے منہ بولا جو والد ہیں ان سے ہو سکتا ہے، اور یہ شرعاً صحیح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اب یہاں قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، یعنی اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور والد نہیں ہیں۔ حضور والد تھے، حضور علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت طیب، طاہر اور حضرت ابراہیم۔ 3 بیٹے حضرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تھے، اور جو بچپنے میں ہی انتقال کر گئے، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے آپ کا ابراہیم پیدا ہوا، اور وہ بھی ابھی دودھ ہی پی رہا تھا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ کوئی بھی بلوغ کو نہیں پہنچا، یعنی جوان نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں یہ بات واضح کی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور والد نہیں ہیں، یعنی زید کو، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد نہ کہو بلکہ زید بن حارثہ کہو۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اس طرح سے کہ حضور علیہ السلام کی نسبت جو ان کے ساتھ لگی تھی کہ زید بن محمد، اور حضور کی تربیت میں رہے، حضور کی گود میں جوان ہوئے، اس سے اتنی عزت ان کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا کی تھی کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اور بڑے بڑے لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑی قدر کرتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش تھے کہ بھی میرے ساتھ حضور کی نسبت ہے، میں زید بن محمد ہوں۔ جب یہ آیتیں اتری تو اب کہا یہ گیا کہ بھی زید بن حارثہ کہیں، زید بن محمد نہ کہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات بڑی ایک شاق گزری اور انہیں اس بات کا بڑا صدمہ ہوا، لیکن اللہ پاک نے اس کا ازالہ یوں فرمایا کہ پورے قرآن پاک میں انبیاء کے نام تو ہیں، صحابہ کرام میں 1,24,000 صحابہ کرام میں بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، سیدنا صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان ذی النورین، علی المرتضیٰ، عبداللہ ابن مسعود،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، کسی کا نام نہیں ہے، صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ تو گویا اللہ پاک نے حضرت زید کا نام قرآن میں لا کر ایک ان کو جو ادھر سے ایک نسبت ہٹی تھی اس کی کمی اس طرح سے دور کر دی کہ ان کا نام قرآن میں ذکر کر دیا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اور زید کے نام پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن پاک کا حرف ہے، جب ہم زید کہتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں تلاوت کرتے ہیں تو زید کہنے پر ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بہت خوش ہو گئے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں میرا ذکر کر دیا۔ اور ادھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں تو وہ بہت خوش تھیں کہ آپ لوگوں کا نکاح زمین پر ہوا۔ باقی ازواج سے کہتی تھیں کہ آپ کا نکاح زمین پر ہوا، کوئی وکیل بنا، کسی نے کیا، کسی نے، میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پر کر دیا۔ زوجنا کہا کہ ہم ان کا نکاح آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگلی آیات میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، خاتم اس کو 2 طرح پڑھا گیا ہے، خاتم بھی خاتم بھی۔ اس کے معنی ہوتے ہیں آخری، یعنی نبیوں میں آخری، اب کوئی نبی نہیں ہے۔ قادیانی، غلام محمد قادیانی، وہ اس کا معنی کرتے ہیں، خاتم کے معنی مہر، کہ حضور کی مہر کے ساتھ کوئی نبی بن سکتا ہے، وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں۔ جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور قادیانیوں نے، غلام احمد قادیانی نے ایک نیا چال چلی۔ اس نے کہا کہ میرے اندر حضور علیہ السلام کی روح حلول کر گئی۔ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا کہ ایک آدمی جو مر جاتا ہے اس کی روح کسی دوسرے کے جسم میں آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ حضور کی روح میرے اندر آ گئی۔ بھئی کس طرح سے آ گئی؟ میں نے عبادت کی اور میں اتنا آگے پہنچ گیا کہ بالکل حضور کے رنگ میں ڈھل گیا، اب میں آخری نبی میں ہو گیا۔ الیاذ باللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رنگ میں نہیں ڈھلے، عمر بن خطاب حضور کے رنگ میں نہیں ڈھلے، یہ 1400 سال کے بعد جو ہے کہتا ہے کہ حضور کے رنگ میں ڈھل گیا اور میں آخری۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جبکہ 200 سے زائد احادیث ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں آ سکتا؟ دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے نبی تھے، حضور کی نبوت ان کے بعد ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں، وہ حضور کی امت میں آئیں گے آپ کی امتی ہونے کی حیثیت سے، نبی تو ہوں گے لیکن ہوں گے آپ کے امتی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت ہی واضح الفاظ میں متعدد بار یہ بات فرمائی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پھر اس میں یہ کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین کہا گیا، خاتم المرسلین نہیں کہا گیا۔ علماء نے لکھا اس لیے کہ اگر خاتم المرسلین ہوتا کہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ رسول کہتے ہیں جس کے اوپر کتاب اترے اور مستقل شریعت اترے،
اور نبی کہتے ہیں جو کسی رسول کی اطاعت میں اس کی نبوت اور رسالت کو پرچار کرے، جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے. تو خدا نہ خواستہ کوئی بعد میں یہ کہتا کہ بھی رسول نہیں آ سکتا لیکن نبی آ سکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ آخری نبی ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری مثال اس طرح سے ہے اور پہلے نبیوں کی مثال کہ جیسے ایک بہت خوبصورت محل بنایا گیا ہو جس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، اور فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ سارے نبی مل کر ایک ایک اینٹ اور ایک پورا محل خوبصورت تیار ہو گیا، اس کی آخری اینٹ میں ہوں. اب آخری اینٹ لگنے کے بعد اس میں مزید کسی اینٹ کی گنجائش نہیں ہے. اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اور حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ نجات دلانے والا عمل اللہ کا ذکر ہوگا، سب سے زیادہ نجات دلانے والا عمل اللہ کا ذکر ہوگا. علماء نے لکھا نماز کا بھی اللہ نے حکم دیا، حج کا بھی، جہاد کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، لیکن کثرت کا لفظ کسی کے ساتھ نہیں، صرف ذکر کے ساتھ ہے. اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ذکر کرنا سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے. جہاد میں جاؤ تم کافروں کو قتل کرو، وہ تمہیں قتل کریں، اس سے بھی زیادہ اللہ کے ذکر کی فضیلت ہے. ایک دفعہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہترین مجاہد کون ہے، جہاد کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. یا رسول اللہ بہترین نمازی کون ہے؟ فرمایا جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. یا رسول اللہ بہترین حج کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. اور اگلی آیت میں فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، فرمایا کہ جس دن ایک تو علماء نے لکھا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کثرت سے ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کا تحفہ ملے گا. اور دوسرا علماء نے لکھا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جب ان کا انتقال کا وقت آتا ہے تو اس وقت فرشتہ ان سے آ کر کے کہتا ہے کہ تمہیں اللہ کا سلام ہے، تمہیں اللہ کا سلام ہے. تو میرے عزیزو ذکر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ذکر کو اللہ نے کسی چیز کے ساتھ پابند نہیں کیا. وضو ہے تب کر لیں، بے وضو ہیں تب کر لیں، لیٹ کے کر لیں، بیٹھ کے کر لیں، چلتے کر لیں. حتیٰ کہ ہمارے بعض بزرگ جو ہیں وہ اگر کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران بھی اگر کوئی دوسرا بات کر رہا تو وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. جب کوئی بات کرنی ہے جواب دیا، دینے کے بعد پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتایا تھا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث شریف کی کتابیں لکھا کرتے تھے، اور لکھتے لکھتے جب لکھتے ہوتے تو اس وقت تو حدیث شریف پڑھ رہے ہوتے، لکھتے رہتے، اور جب قلم گھڑنے کا وقت آتا، قلم خراب ہو جاتا تو جتنی دیر میں قلم گھڑتے اتنی دیر میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہتے، یعنی اتنے وقت کو بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہ چھوڑتے. اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. ان آیات کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا تو آپ نے ولیمے کی دعوت رکھی. اس وقت ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. جب ولیمے کی دعوت رکھی تو اس ولیمے کی دعوت میں آپ نے صحابہ اکرام کو بلایا، اور بلایا گھر کے کمرے میں، اور اس وقت پردہ نہیں تھا.
تو اسی کمرے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے ہیں، دیوار کی طرف کونے کی طرف منہ کر کے اسی کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بھی کھانا تیار نہیں ہوا، پہلے ہی آ کر کے بیٹھ گئے اور بات چیت میں لگ گئے. پھر کچھ دیر کے بعد کھانا تیار ہوا، کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد پھر باتوں میں لگ گئے، پھر بات چیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کی وجہ سے کہ اب میرے مہمان ہیں، اگرچہ تھے تو صحابہ کرام بھی، لیکن آپ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ حیا تھا، بہت زیادہ، کنواری لڑکی سے بھی زیادہ با حیا تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں کہ بھی کھانے سے فارغ ہو گئے، اب جانا چاہیے، 10 ضرورتیں ہیں، کسی اور کام میں مصروف ہونا ہے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے باہر تشریف لے گئے، واپس آئے تو دیکھا پھر بیٹھے ہیں، اور ادھر زوجہ محترمہ امہات المؤمنین میں سے وہ پریشان ہیں اور دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی ہیں. تو اللہ پاک نے آیتیں اتار دیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا، جب بلایا جائے پھر آئیں، فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ. اس سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچی ہے اور وہ شرما رہے ہیں، اللہ کے نبی شرما رہے ہیں اور شرم و حیا کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن اللہ پاک حق بات کو کہنے اور سمجھانے سے نہیں شرماتے. تو علماء نے یہاں سے ہمیں یہ مسئلہ بتایا کہ بھئی اگر کبھی کسی کے ہاں دعوت ہو تو صبح ہی جا کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ بھئی ہم صبح ہی جا کر کے ڈیرے ڈال دیں، نہیں، جو ٹائم دیے ہیں اس ٹائم پہ جائیں، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو پھر فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکو تو اب واپسی کی راہ لو. اب پھر اس کو ہضم کرنے بیٹھ گئے اور اگلے کسی انتظار میں. تو فرمائیں ہاں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں یا ایسے مہمان ہیں جن سے ایک گھر والا ماحول ہے، بے تکلفی ہے، میزبان کہتا ہے کہ نہیں آپ رکیں بیٹھیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ایسی بے تکلفی نہیں ہے تو ان کے لیے حکم یہی ہے. اگلی آیات میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے یہ حکم دیا کہ آپ کے بعد حضور کی ازواج کا نکاح کسی مرد سے نہیں ہو سکتا. عام امت کی عورتیں شوہروں کے انتقال کے بعد ان کا نکاح کسی دوسری جگہ ہو سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا نکاح کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا. علماء نے لکھا اس کی کئی ساری وجہ ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ امریکہ چلا گیا، 10 سال نہیں آیا، تو کیا اس کی بیوی دوسری جگہ نکاح کر لے گی؟ نہیں. آدمی حیات ہے، جب حیات ہے تو اب اس کے نکاح میں ہے، وہ دوسری جگہ کیسے نکاح کرے گی؟ ایک آدمی دبئی چلا گیا، 2 سال نہیں آیا، تو بیوی دوسری جگہ تو نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے نکاح میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. جب آپ حیات ہیں تو نہ آپ کے مال میں وراثت ہوگی، آپ کا مال تقسیم ہوگا، اور نہ آپ کی ازواج کا کسی اور جگہ نکاح ہو سکتا ہے. اور پھر علماء نے لکھا کہ اس لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد اس کی بیوی کسی دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے، تو اب کل قیامت کے دن اس عورت نے جس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، جنت میں اگر شوہر بھی گیا اور یہ بھی گئی تو یہ دوسرے شوہر کے ساتھ جائے گی، پہلے شوہر کے ساتھ نہیں. پہلے شوہر کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ نے جنت میں بھی حضور کے لیے رکھ دیا تھا کہ جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہی ہوں گی. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے یہ حکم کہ وہ کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی. اور باقی جو امت کے لیے عورتیں ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ انتقال کے بعد
جو ہے وہ کسی جگہ بھی نکاح کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی